إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی اور بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس خالق و مالک نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہم سب کی رہنمائی کے لیے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر کے بھیجا. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. حاضرین جمعہ، محترم و معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں اور پردہ نشین ہماری مائیں بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے قرآن مجید ہدایت، رحمت اور نجات کا ابدی ذریعہ. پیارے بھائیو، بزرگوں، قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ آخری پستک ہے، آخری صحیفہ ہے. اب اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں کی جائے گی. میرے پیارے بھائیو، یہ قرآن اتنی عظیم ہے کہ سب سے عظیم پیغمبر پر اس کا نزول ہوا، اور سب سے عظیم جو فرشتے ہیں جبرائیل امین، اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی وحی کی گئی. اور اتنی عظیم کتاب ہے کہ سب سے عظیم مہینہ رمضان مبارک میں اس کو اللہ نے نازل کیا. اور پیارے بھائیو، اتنی عظمت والی کتاب ہے تو کیا اس کتاب کو ہمیں بھلانا چاہیے؟ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آج انسانیت سائنسی ترقی کے عروج پر پہنچ چکی ہے. سائنس کے ذریعے اس نے چاند تک کمندیں ڈالے ہیں، چاند تک پہنچ گئے ہیں. پیارے بھائیو، لیکن اس کا اضطراب، پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. ترقی بہت کر چکا انسان، دماغ کا بہت استعمال کر چکا، چاند تک پہنچ گیا، لیکن دلی سکون نہیں ہے. دل میں اضطراب ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے. اسی طریقے سے فکری انتشار ہے. دماغ جو تھنکنگ ہے وہ صحیح اس کو راستہ نہیں بتا پا رہی ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیو، ایسے وقت میں اگر اس انسانیت کو صحیح راستہ مل سکتا ہے تو وہ
اس کتاب کا راستہ ہے۔ اس پستک کے ذریعے جو راستہ بتایا گیا ہے وہی راستہ ہے۔ چاہے کتنی ترقی کر لے دنیا، لیکن اگر اللہ کے آخری قانون کو نہیں مانتی، دماغ کا استعمال کر کے اپنے آپ کو وہیں پر ڈیپینڈ کر لیتی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی نہیں کوشش کرتی ہے، اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کرنا چاہتی ہے، تو پھر انسان اضطراب سے، پریشانی سے، ٹینشن سے، ڈپریشن سے اپنے دماغ کو صاف نہیں کر سکتا۔ اگر دماغ کو صاف کرنا ہے پیارے بھائیو، تو وہ آخری کتاب، ہدایت کی کتاب، رحمت کی کتاب، آخری قانون وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت مل سکتی ہے، ہمیں ڈپریشن دور ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو دلائل کی روشنی میں اس خطبہ جمعے میں ہم بتائیں گے کہ قرآن کتنا عظیم ہمارے درمیان میں رب کا بھیجا ہوا صحیفہ ہے۔ سب سے پہلے اس عنوان کا جو میرے بھائیو ضرورت ہے کہ قرآن کریم کا تعارف کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ اس کی پہچان لافانی ہے۔ قرآن مجید کوئی عام نثری کتاب نہیں ہے کہ جس نے کسی نے نثر میں اس کو لکھ لیا ہے، بلکہ یہ کتاب آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل شدہ الفاظ ہیں، نازل شدہ میرے بھائیو ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا انسان کے لیے اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ تو قرآن کا تعارف میرے پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی وضاحت فرمائی۔ تعارف کرتے ہو کہتے ہیں رب کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب، یہ پستک، یہ قرآن ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو شک ہوتا ہے تو ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ مزید اللہ کہتے ہیں ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو اس گوڈ سے، اس رب سے، اس پربھو سے ڈرتا ہے اس دنیا کے اندر، اس قرآن کے ذریعے اسی کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اور اس قرآن نے ہدایت کے وہ سر چشمے میرے بھائی اس دنیا میں جاری کیے کہ دنیا آج بھی اسی روشنی سے میرے بھائیو اپنی زندگیاں، اپنی آخرت، اپنی دنیا سنوار رہے ہیں۔ تو قرآن ایک لافانی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے اس قرآن کا جو تعارف ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں سورۃ الحشر میں بتاتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا۔ اللہ اس قرآن کی عظمت کو بتا رہے ہیں، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو دیکھتے تم کہ پہاڑ بھی ڈر کے مارے، اپنے رب سے ڈر کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پاش پاش ہو جاتا۔ لیکن رب کریم نے اس انسانیت پر اتنا عظیم احسان کیا کہ اس پر اس قرآن کو نازل کیا، اس نے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس لیے پیارے بھائیو، یہ ایک عظیم کتاب ایک عظیم مخلوق کے درمیان نازل کی گئی ہے۔ اس کی عظمت اتنی ہے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان اپنے آخری صحیفے کو بھیجا ان پر احسان کرنے کے لیے۔ قرآن کا تعارف مختصر۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کے نازل کرنے کا، آسمان سے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو صرف پڑھ کر الماریوں میں بند کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، نہیں نازل کیا ہے کہ ہم نے رمضان میں پڑھا اس کے بعد الماری میں رکھ دیا۔ یہ قرآن تو پڑھنے کے لیے، یہ قرآن تعویذ میں لکھ کر گلوں میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن تو پڑھنے کے لیے، غور و تدبر کے لیے ہے۔ یہ قرآن شفا حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، بیمار دلوں کو ان کی بیماری کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ اس کتاب مقدس میں موجود ہے۔ دیکھیے اس کے نزول کا مقصد، یعنی قرآن اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجی،
یہ قانون کیوں نازل کیا؟ اللہ خود اس کی وضاحت فرماتے ہیں سورۃ الابراہیم کے اندر، فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، کہ یہ کتاب اے رسول، اے پیغمبر، یہ کتاب جو تمہارے درمیان میں نازل کی گئی ہے، کس لیے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس، تاکہ تم لوگوں کو گمراہی سے، جہالت کی گمراہی سے، شرک کی گمراہی سے، بدعات کی گمراہی سے نکال کر اللہ کے حکم سے صحیح راستے کی طرف لے کر کے آؤ، روشنی کی طرف لے کر کے آؤ، انہیں بتاؤ کہ رب کے راستے کی معرفت حاصل کرو۔ اس دنیا میں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ لوگ آپ سے سیکھ کر اس رب کی معرفت حاصل کریں۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد میرے بھائیو ضلالت، گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر لانا ہے، شرک کے راستے کو بند کرنا ہے، عقیدے کی اور توحید کی دعوت کو عام کرنا ہے، سماجی ظلم و زیادتی کو ختم کرنا ہے، سماج میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ یہ اس قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہے۔ اور دیکھیے دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ سورہ صاد کے اندر فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب جو تمہاری طرف، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ پر نازل کی گئی، مبارکن، یہ بابرکت ہے۔ قرآن کیسے بابرکت ہے؟ کیا قرآن جزدان میں لٹکا کر اپنے آفس میں رکھ دینا؟ بہت سے لوگ رکھتے ہیں قرآن اپنی دکان کے اندر، اپنی آفس کے اندر، کیوں؟ برکت کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں، برکت کے لیے۔ قرآن بابرکت ضرور ہے، لیکن قرآن بابرکت اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے دکان کے اندر، اپنے مکان کے اندر ہم آیت الکرسی لکھ لیں، ہم قل لکھ لیں، قل هو اللہ لکھ لیں، قرآن کی چند آیتیں لکھ کر ہم اپنی دکان میں سجا لیں، اپنے گھر میں لگا لیں، اور ہم کہیں کہ ہم برکت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن نے یہ ذریعہ برکت کا نہیں بتایا۔ قرآن تو میرے پیارے بھائیوں پڑھنے کے لیے ہے، ان دلوں پر اثر کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، لٹکانے کے لیے نہیں، رکھنے کے لیے نہیں، دکانوں میں آویزہ کرنے کے لیے نہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم اس قرآن کی آیتوں پر غور کرو، فکر کرو، تاکہ تم سوچو۔ آج میرے پیارے بھائیو ذرا غور کیجئے، ہم کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پر غور کرتے ہیں؟ ہمارا سال گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، ہفتہ گزر جاتا ہے، لیکن کبھی کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہوتی ہے تو خوش قسمت ہیں آپ کہ وہ قرآن کی چند آیات کھول کر ان کا ترجمہ پڑھ لیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، مولوی کہتے ہیں اپنے آپ، قرآن نہیں پڑھنا، قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھیے پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں بہنوں، ایسا اس لیے کہتے ہیں اگر قرآن پڑھیں گے ہدایت ملے گی، شرک کے چور دروازے آپ پہ کھلیں گے، توحید کی طرف آؤ گے، سوال کرنا سیکھو گے، صحیح دین تمہاری منڈی کے اندر آئے گا۔ اگر سوال کرو گے تو پھر ان کی پریشانی بڑھتی ہے۔ اس لیے اس میرے بھولی بھالی عوام کو، مسلمانوں کو، ان ماؤں بہنوں کو قرآن سے دور رکھنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ قرآن نہیں پڑھنا، صرف مولانا پڑھے گا، مفتی صاحب پڑھے گا۔ ارے ہمارا رب کیا کہتا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، کہاں جاؤ گے؟ قرآن کا تو ماننا پڑے گا قانون کہ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو، اور تم منع کرتے ہو۔ یہاں رب نے مولوی کا نام نہیں لیا، کسی شیخ کا نام نہیں لیا، کفتی مفتی کا نام نہیں لیا۔ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ قرآن پر غور کرو، پڑھو، اور اس سے جو عقل مند لوگ ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ارے نصیحت کیا؟ آپ قرآن سے دور رہو گے؟ قرآن کو دیوار پر جو آپ نے آپ کے روم میں جو آپ کی الماری ہے اس میں رکھ دیا ہے، کیا وہاں سے نصیحت آپ تک پہنچے گی؟ نصیحت تب آپ کو حاصل ہوگی، تب آپ پڑھو گے، اس قرآن کے مقصد کو سمجھو گے۔ قرآن کے نزول کا مقصد ایک آپ نے سنا کہ اس قرآن پر غور و تدبر کرنا،
اس پر غور و فکر کرنا میرے پیارے بھائیو، اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ قرآن نے بہت سے گمراہ دلوں کو شفا یاب کیا۔ رب العالمین نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اس پر غور کریں، تو گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایسے مولوی ہیں ان سے پوچھئے گا، سوال کیجئے گا، آپ منع کرتے ہو قرآن پڑھنے سے؟ ارے قرآن میں تو ہدی للناس کہیں کہا اللہ نے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ غور کرتے رہیے اور ایسے مولویوں سے سوال کیجئے، سوال کرنا آپ کا حق بنتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم نہیں جانتے ہو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو اہل ذکر ہیں، جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، جو منبر و محراب پر آ کر نمازیں پڑھاتے ہیں، لوگوں کو دین کے مسائل بتاتے ہیں، ان سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اگر انہوں نے علم حاصل کیا ہے، ذمہ داری بنتی ہے اس علم کے مطابق اس عوام الناس کو میرے بھائی اسلام بتائیں، قرآن بتائیں، حدیث بتائیں، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید سے ہمارا تعلق کا جڑنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید سے تعلق کا جڑنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم دور ہو گئے تو رب العالمین ہمیں مزید دور کر دے گا۔ دیکھیے تاریخ گواہ ہے، جب تک امت مسلمہ نے قرآن کو اپنایا، میرے بھائیو، آسمان پر کمندے اس مسلم قوم نے ڈالی۔ سائنسداں آپ کے تھے، آپ کے بڑے بڑے علماء آپ کے تھے، جو آج میرے بھائیو یو کے اور یو ایس کے اندر علم کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں جہاں سے لوگ تحقیق ریسرچ کرتے ہیں۔ یہ اس وقت عراق کے اندر آپ پڑھیے عراق کی اور بغداد کی تاریخ کو پڑھیے، آپ کے پاس بڑے سائنسداں آپ کے تھے، آپ کے لائٹ کو ایجاد کرنے والے لوگ آپ کے تھے۔ لوگوں نے نام چینج کر دیے، وجہ کیا تھی؟ وہ قرآن کو فالو کرتے تھے، کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے۔ پیری فقیری، یہ بزرگوں سے برکت لینا، یہ مزارات کا چکر کاٹنا، یہ سلسلہ نہیں تھا، یہ تو بہت بعد میں آیا ہے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ جب مسلمان خالص کتاب و سنت پر عمل کرتا تھا، ہر فیلڈ میں، ہر میرے بھائیوں میدان میں نمبر 1 تھا۔ زوال عروج ہر قوم کا حصہ ہے۔ ممکن ہے یہ وقت دوبارہ ضرور آئے گا جب انشاءاللہ دوبارہ سے ایک مومنوں کی جماعت اس دنیا کو دوبارہ فتح کرے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ دیکھیں گے اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو عروج ملا، بہت سے لوگوں کو ترقی ملی۔ عرب لوگ جن کے درمیان قرآن نازل ہوا، جن کی زبان میں پیغمبر آئے، کیسے لوگ تھے؟ ایسے لوگ تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میرے بھائیوں وہ 40 سال جنگ کیا کرتے تھے۔ 40 سال۔ ایک جنگ کا نام ہے جنگ بسوس، آپ پڑھیے گا اس کے بارے میں۔ زمانے جاہلیت میں ایک جنگ لڑی گئی، جنگ بسوس۔ کس لیے؟ کیونکہ ایک دوسری خاندان کا ایک جانور ان کے کھیت میں، ان کے میرے بھائیوں حدیقے کے اندر چلا جاتا ہے، کچھ کھا لیتا ہے جانور۔ دیکھیے جانور جانے کی وجہ سے 40 سال تک جنگ چلتی رہی، وہ اس کو مارتا، وہ اس کو مارتا۔ اس بار ہم جیت گئے۔ اس قوم کے درمیان اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ ہم تو ایسے نہیں ہیں، ارے ہمارے دلوں پر قرآن اثر کرتا ہے۔ اگر ہمیں قرآن و حدیث سنایا جاتا ہے ہمارے دل تھرا جاتے ہیں۔ اتنے بڑے ظالم لوگ تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں پیدا ہوتی، ان کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ کتنے سخت دل تھے اپنی میرے بھائیوں اپنی اولاد کو، جو ایک پھول ہے اسے وہ زندہ ختم کر دیتے تھے۔ کتنے کٹھور دل والے تھے، سخت تھے۔ ان پر قرآن نازل ہوا، ان کے دلوں کو اس قرآن کے ذریعے موم کر دیا گیا۔ یاد کیجئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے سخت انسان تھے، لوگ ڈرتے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی، یہ قرآن کا پیغام ان تک پہنچتا ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو جسم میں تھر تھراہٹ محسوس ہوتی ہے، دوبارہ قرآن سننے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کلام تو کسی انسان کا نہیں ہو سکتا،
یہ کلام تو رب کا کلام ہے، اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، پھر اس عمر، اس خلیفے کے ذریعے رضی اللہ عنہ جو اسلام کا کام ہوا، 10 سال حکومت کی اور آپ نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ میرے بھائیوں، آپ کی جو خلافت تھی، آپ کی جو بادشاہت تھی، اتنے عادل تھے کہ لوگ ان کی عدالت کی گواہی دیتے تھے۔ اگر کسی گھر سے کسی بچے کی رونے کی آواز آتی، اپنی رعایا کو بولتے جاؤ گھر میں دیکھیے کیا کوئی ماں پریشان حال ہے، بچے کے پاس دودھ نہیں ہے، خود اپنی رعایا سے کہتے اور اس بچے کو دودھ اپنے میرے بھائیوں بیت المال کے پیسے سے دودھ پہنچاتے اور دیکھتے کہیں میری رعایا میں ظلم تو نہیں ہوتا ہے۔ اگر ظلم ہوا تو عدل قائم کرنے والے عمر تھے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ اگر ظلم ہوا ہے تو انصاف عدالت میں ہوگا۔ کہاں؟ عمر کی عدالت میں۔ ایک مسئلہ آپ کو یاد ہوگا، ایک مسئلہ آیا تھا، غیر مسلم میں حق میں مسئلہ جاتا ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نہیں دیکھتے ہیں، ایک یہودی کے حق میں فیصلہ سناتے ہیں۔ وہ عمر تھے جو قرآن کی رحمت سے، قرآن کی برکت سے اسلام میں داخل ہوئے، اتنا عظیم کام کیا۔ انہوں نے فارس تک میرے پیارے بھائیوں پوری دنیا کو فتح کیا۔ ضرورت ہے قرآن کی طرف آنے کی، اس قرآن کو گلے سے لگانے کی۔ میرے پیارے بھائیوں بھی وقت ہے، ورنہ موت کے بعد ہمارے پاس کچھ ٹائم نہیں بچے گا، اس کے بعد ہم پچھتائیں گے۔ اس قرآن کو پڑھیے، رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، غور سے سنو، شور اور ہنگامہ نہ کرو۔ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، خاموش رہو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ اگر تم قرآن کو سنتے ہو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ کی رحمتیں، برکتیں اس کے گھر میں، اس کے دل پر نازل ہوتی ہیں۔ قرآن میرے بھائیوں گھروں میں چھپانے کے لیے نہیں ہے، الماری میں رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ یہ شفا ہے، اس کے اندر شفا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لیا اور شفا مل گیا، نہیں، عقیدے کی شفا ہے، جہالت کی شفا ہے۔ اس قرآن کو پڑھنے سے میرے بھائیوں جو غلط افکار ہیں ان سے انسان کو چھٹکارا ملتا ہے۔ قرآن پڑھنے کی چیز ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ ضرورت ہے ایمان کے ساتھ اس قرآن کو پڑھا جائے۔ ترمذی شریف کی بھی روایت ہے کہ سورہ تبارک الذی، سورہ ملک جو لوگ پڑھتے ہیں عذاب قبر سے اللہ انہیں محفوظ رکھے گا۔ اگر قبر کا عذاب کتنا سخت ہوگا جانتے ہیں؟ اس اکیلی سونی کوٹری کے اندر انسان اکیلا ہوگا، چھوٹی سی جگہ ہے، بہت بڑا محل نہیں ہے، وہاں جو قرآن پڑھتے ہیں تبارک الذی، سورۃ الملک جو پڑھیں گے عذاب قبر سے اللہ انہیں محفوظ کر دے گا۔ اور قبر کے نہیں، آخرت کے اندر بھی اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت ملے گی۔ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھو، کس لیے؟ کیونکہ یہ قرآن کل روز قیامت تمہارے لیے سفارش کرے گا، کہے گا اللہ سے کہ یہ بندہ فلاں عبداللہ محمد عبد الرحمن یہ میری تلاوت کرتا تھا، دن میں مجھے ٹائم دیتا تھا، اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کے لیے، اس کو جنت میں داخل۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، اس دنیا میں، قبر کے اندر، آخرت کے اندر اس قرآن کے بغیر ہمارے لیے چھٹکارا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں آج ڈپریشن ہے آپ کے ذہن میں، ٹینشن ہے، دل نہیں لگتا، کاروبار اچھا ہے لیکن دل نہیں لگ رہا، قرآن رکھیے، اپنی گاڑی کے اندر قرآن رکھیے، اپنی گاڑی چلائیے، قرآن کی تلاوت سنیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، قرآن پر غور کیجیے۔ میرے پیارے بھائیوں دنیا کی تمام پریشانی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مقدس سے قریب تر آنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں اسے پڑھنے، اس پر غور کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔